اب ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کو احکامات کا علم نہیں، روزہ کہاں ٹوٹتا ہے اس کو علم نہیں، روزہ مکمل کیسے ہوگا اس کو علم نہیں، تو اس میں فائدہ کیا ہے اس کا؟ تو اس لیے سب سے جو اہم باتیں ہیں میں آپ کے سامنے اس ویڈیو میں عرض کروں گا۔ تو آپ دیکھیے، جب روزہ رکھیں گے تو سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ کسی عمل کو کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس کی نیت کرے گا تو وہ عمل کرے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی عمل کر لیا تو پھر نیت نہیں ہوگی تو پھر وہ عمل بھی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح ایک روزے کا حکم ہے۔ اب روزے کی نیت بھی کرنی ہے، کب سے کرنی ہے، کہاں تک کرنی ہے، کس وقت تک انسان روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں، اگر ایک بندے نے نیت کی روزے کی، اب روزے کے اندر نیت کی یہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اب ایک بندے نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، بس یہ کافی ہے۔ اب یہ نہیں کہ دل کے ارادے کے بعد زبان سے نیت کرنا، ہاں اگر کسی نے کر لی تو پھر ٹھیک ہے، اس کا ادا ہو جائے گا، نیت ادا ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دل کے اندر نیت ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے، تو یہ چیز لازمی ہے۔ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا لیکن نیت نہیں کی، اب صبح اٹھا ہے، سحری کے ٹائم سے کھا پی رہا ہے، لیکن اس کی کوئی نیت نہیں ہے، اگر وہ نیت نہیں کرے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روزہ میں نیت سب سے پہلے شرط ہے۔ روزہ کی نیت کرے گا تو روزہ ہوگا، اگر نیت نہیں کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک بندہ کھا پی رہا ہے، اس نے یعنی کہ رمضان مبارک کا روزہ ہے، اس نے نیت نہیں کہ روزہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی لیکن بعد میں کب تک اس کی نیت کر سکتا ہے، اس کے بارے میں وضاحت ضروری ہے۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آدھے دن سے پہلے پہلے، مثلاً زوال ہے، زوال سے 1 گھنٹہ 11 بجے تک اگر وہ نیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بندہ رات کو سویا تھا، اب اس نے سحری کرنی تھی، سحری نہیں کر سکا، اب نیند کے اندر چلا گیا، نیند ہی نیند ہے، صبح اس کی آنکھ کھلی، تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہی حکم ہے، اگر اس نے اس وقت نیت کر لی روزے کی تو روزہ ہو جائے گا، اگر روزے کی نیت نہیں کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ روزے کے لیے نیت شرط ہے، نیت کریں گے روزہ ہوگا، اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ باقی آپ یہ بھی بات سمجھ لیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کا ارادہ ہے روزے کا تو روزہ ہو جائے گا۔ زبان سے اظہار کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ اب یہ غلطیاں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں، نمازی حضرات، ہم نماز پڑھاتے ہیں، اب نماز کے بعد ہم نے ثنا پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، پیچھے سے وہ ابھی نیت کر رہے ہیں، 4 رکعت فرض ہے، سنت ہے، اور فلاں نماز ہے، منہ قبلہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی۔ بھئی جب آپ نے وضو کیا، آپ کی نیت ہے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عشاء پڑھ رہا ہوں، اس میں 4 فرض ہیں، 2 سنتیں ہیں، 3 وتر ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت دل کی نیت، دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے کہ میں 3 وتر پڑھ رہا ہوں، میں 4 فرض پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ نیت کرتے کرتے امام فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، پھر بعد میں وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر کر رہا ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ اب نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت ہو چکی ہے دل میں تو یہ کافی ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں، نسوار کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، حقہ پیتے ہیں۔ ایک بندے نے نسوار کھائی، تمباکو نوشی کی، اور اسی طرح سگریٹ پی، افیون کھائی، تو ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ نسوار استعمال کرے گا، تمباکو اور اسی طرح مختلف قسم کے نشے ہیں، استعمال کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب ایک مسئلہ آپ کے سامنے اہم میں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور عورتوں پر روزہ فرض فرمایا ہے جو بالغ ہوں۔ اب بالغ ہیں، روزہ رکھیں گے، ان پر فرض ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے بچے جو تھوڑا سا 10 سال کے، 9 سال کے، 11 سال تک روزہ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں آپ یہ سمجھیں، اگر ایک بچہ، اس کے پاس اتنا طاقت ہے، اس کی قوت مضبوط ہے، اگر روزہ رکھنا چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہے، رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن روزے میں یہ حکم نہیں ہے جس طرح نماز میں حکم ہے۔ اگر ایک بچہ 7 سال کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، نماز کی دعوت دو۔ اگر وہ 10 سال کو پہنچ جائے تو اس کو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب یہ حکم مارنے والا یا ترغیب دینے والا یہ روزے میں نہیں ہے۔ اگر ایک بچہ روزہ رکھ سکتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو روزہ رکھوائیں،
اس کی عادت بن جائے گی، مستقبل کے لیے وہ روزہ رکھے گا۔ اگر ایک بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، یا دن ایسے بڑے ہیں، گرمی کے ایام چل رہے ہیں، تو اس میں روزہ نہ رکھایا جائے، تاکہ بچہ جو ہے وہ پریشان نہ ہو، مستقبل کے لیے اس کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے، وہ بد دل نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک بندہ نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں اس کو قے آئی۔ اکثر لوگ، یہ دیہاتوں کے رہنے والے، یہ کہتے ہیں قے آئی ہے تو الٹی آئی ہے تو روزہ ٹوٹ چکا ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر الٹی آئی ہے، چاہے منہ بھر کر ہی آئے، تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر ایک بندے نے خود الٹی کی، قے کی، اور وہ قے منہ بھر کر آئی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر قضا لازم آئے گی۔ تو اس لیے ان باتوں کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اب ایک بہت ہی اہم مسئلہ، اب ایک شخص نے روزہ رکھا، تندرست تھا، لیکن کسی بیماری کے اٹیک کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ اس کا روزہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بندہ بے ہوش ہوا، تو افطار کے بعد اس کو ہوش آیا، تو اس کا روزہ مکمل ہے، کیونکہ بے ہوشی جو ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ ٹوٹے گا اگر کسی بندہ کھائے گا، پیے گا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر بے ہوشی آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی آپ سمجھ لیں، ایک بندے نے ناک کے ذریعے سے کوئی دوائی استعمال کی، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔